السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تحریک انصاف کی قیادت کا کہنا ہے کہ بھائی 14 اگست کو تو ہم کوئی احتجاج نہیں کر رہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے کیا پیغام بھیجا تھا؟ گزشتہ ایک ہفتے سے ملک میں کیا بحث چل رہی ہے احتجاج کے اوپر، اور اب اچانک تحریک انصاف کی قیادت کا نیا موقف سامنے آ گیا ہے. کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے آج میڈیا سے گفتگو کی، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں، کچھ مزید خبریں ہیں. خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے، دیگر مقدمات کے حوالے سے کوشش ہوگی کہ آج کے اس بلاگ کے اندر وہ خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. اچھا، سب سے پہلی چیز یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو کوئی احتجاج نہیں ہوگا، ہم اس دن کو جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب اس دن احتجاج ہوگا تو وہ پارٹی کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اسی قسم کی بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی غالباً کہی ہے کہ جناب کوئی احتجاج وغیرہ اس دن نہیں ہوگا. لیکن خان صاحب نے تو واضح طور پہ کہا تھا کہ 14 اگست بڑی امپورٹنٹ ہے، 14 اگست کو ہم نے احتجاج کرنا ہے. گزشتہ ایک ہفتے سے ہر ٹی وی چینل کے اوپر ہر پروگرام میں بیٹھ کے تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں قوم کو کہ بھائی 14 اگست کو احتجاج کرنا تو عین نظریہ پاکستان کے مطابق ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے آئینی حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے ڈیموکریٹک رائٹس کی بات کر رہے ہیں. وہ ماضی کی مثالیں دے رہے ہیں کہ جناب اس دور میں ایسا ہوا اور اس دور میں ایسا ہوا. اب ون فائن مارننگ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اٹھی ہے اور اس نے قوم کو بتایا کہ بھائی 14 اگست کو تو ہم نے کوئی احتجاج کرنا ہی نہیں، ہم نے تو وہ جوش و جذبے کے ساتھ اس چیز کو منانا ہے. اچھا، اب یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ خان صاحب کی ٹویٹ ہے، اور خان صاحب نے جو ٹویٹ کی تھی جیل سے جو پیغام بھیجا تھا 5 اگست کے احتجاج کے بعد، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کچھ باتیں کہی تھی. ہماری تحریک کا اگلا اہم دن 14 اگست ہے. یہ وہ دن ہے جب ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر انگریزوں سے تو آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن قوم آج تک حقیقی آزادی سے محروم ہے. اس ملک میں جب تک آئین اور قانون کی بحالی نہیں ہوگی، آزادی نہیں ملے گی. 14 اگست کو وطن عزیز میں جاری فسطائیت کے خلاف پوری قوم ایک مرتبہ پھر بھرپور انداز میں نکلے. تو خان صاحب تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں، لیکن اب تحریک انصاف کی قیادت کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے تو کوئی احتجاج نہیں کرنا. ایون کہ حکومتی وزراء اپیلیں کر رہے تھے کہ جناب آپ کو 14 اگست کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے، اور اب وہی بات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی کر رہی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت کو ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا گولی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت کو کسی اور طرف موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. احتجاج انہوں نے کرنا ہے لیکن یہ بات اس قسم کی کر رہے ہیں. پر اینی وے عامر مغل صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی 13 اگست کی رات کو 0 پوائنٹ سے ہم ریلی نکالیں گے، لیکن یہ جشن کی ریلی ہوگی کیونکہ قیادت نے کہہ دیا ہے کہ احتجاج نہیں ہوگا، تو پر جشن کی ریلی نکالی جائے گی. تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. 14 اگست کو پہلے تو وہ احتجاج ہو رہا تھا، اور اب اچانک پتہ چلا ہے کہ انہوں نے تو احتجاج کرنا ہی نہیں، جشن منانا ہے. پر ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی حکمت عملی ہو اور کرنا احتجاج ہی ہو، پر اس سے پہلے شاید یہ حکومت کو بتانا نہیں چاہتے. اچھا، علیمہ خان صاحبہ نے آج اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب سے وہ ملاقات کرنے جب آئی ہوئی تھی، ان کی ملاقات تو نہیں ہو سکی. انہوں نے میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 کلومیٹر دور روک لیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی پچھلی ملاقات میں بانی نے کہا تھا کہ 14 اگست حقیقی آزادی کا دن ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 14 اگست کو سب گھروں سے نکلیں، 14 اگست کو یہ گرفتار بھی کرتے ہیں تو کر لیں، میں نے ضمانت نہیں کروائی ہے، حراست میں لینا ہے تو مجھے لے لیں. ایک کیس سے نکلتے ہیں تو دوسرا کیس تیار ہوتا ہے. ہمارے وکیل آج سپریم کورٹ میں جب عمران خان صاحب کی ضمانت کا مقدمہ آج معزز چیف جسٹس صاحب کے سامنے لگا تو وہاں اس کا بھی وہ ذکر کر رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ کہ وہاں پہ معزز عدالت نے کہا کہ آپ نے کیس کے میرٹ پہ بات نہیں کرنی. اب عمران خان صاحب کا جو مقدمہ تھا ضمانتوں کے حوالے سے، لاہور ہائی کورٹ نے جو اس کے اوپر فیصلہ دیا اس کے اوپر کامنٹس کیے ہیں جناب معزز چیف جسٹس صاحب نے بھی، اور انہوں نے کہا کہ جی کیس کے میرٹ کے اوپر ان کو اس قسم کے ریمارکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کو اس قسم کا چیز دیکھیں گے، کیس کے میرٹ پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ابھی تو مقدمہ چل رہا ہے. ہم پھر صرف جو ضمانت کی حد تک چیزیں وہاں تک محدود رہیں گے. اب دوسرا اس کا ایشو یہ بھی ہے کہ اب یہ ساری چیزیں اگر کیس کا میرٹ وہاں پہ ڈسکس ہوگا تو اس کا میرٹ ہے کیا؟ اس کیس کے اندر میرٹ تو ہے ہی نہیں ہے. جس طرح کی گواہی ہے جناب، وہ 2 پولیس والے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈان نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے جو عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا اس میں جو انہوں نے فیصلہ لکھا تھا اس میں انہوں نے جو سٹیٹمنٹس تھیں 2 پولیس کے گواہوں کی، وہ جو گواہ تھے 2، ان سٹیٹمنٹس کو ریپروڈیوس کیا تھا. یہ ڈان نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ دا بینچ reproduced the statements of 2 police officials
and prosecution witnesses who claimed to have secretly attended PTI's meetings wherein Imran allegedly gave instructions to other leaders to attack military installations in case of his imminent arrest from Islamabad High Court. تو جناب لاہور ہائی کورٹ نے تو اپنے فیصلے کے اندر یہ لکھ دیا تھا کہ جناب یہ وٹنس یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ جو 2 پولیس کے خفیہ وٹنس جو چھپے ہوئے تھے کہیں پہ، ان کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا. لیکن چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ڈان نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ سی جے پی افریدی کوسچنز LHC's یعنی لاہور ہائی کورٹس فائنل آبزرویشنز ان عمران's May 9 بیل کیسز. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس طرح کی آبزرویشنز کیسے دے سکتے ہیں، ابھی میرٹ پہ تو بات نہیں ہو رہی، ابھی تو صرف آپ بیل تک اس کو محدود رکھیں. ویسے اگر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا وہاں پہ میرٹ پہ بات کریں گے، یہ گواہ جو ہے جن کی گواہی کے اوپر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، جب یہ سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے رکھا جائے گا، یا تو وہ ان کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، یا پھر جتنا یہ مذائقہ خیز قسم کا بیانیہ ہے اس کو اڑا دیں گے وہ. تو میرے خیال میں اس وجہ سے معزز عدالت شاید اس کو نہیں دیکھنا چاہتی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بس آپ کچھ چیزوں تک محدود رہیں، کیس کے میرٹ کے اوپر بات نہ کریں. 19 اگست تک یہ کیس اب مؤخر کر دیا گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ جی 19 اگست کو آگے یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے بھی اپنی گفتگو میں دوبارہ 14 اگست کا ذکر کیا، اور ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے 14 اگست کے حوالے سے کیا کہا تھا، لیکن اچانک پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کا موقف کچھ بدلا سا نظر آ رہا ہے. اچھا، سینئر صحافی ہیں مظہر عباس صاحب، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ تمام سروے اور مقبولیت کے باوجود پی ٹی آئی کو تحریک جو ہے پی ٹی آئی تحریک نہیں چلا پا رہی. یہ ایک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی اتنی بھرپور تحریک تو وہ اس طرح نہیں چلا پا رہے. ماضی میں اپوزیشن کے لانگ مارچ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی، اس بار پی ٹی آئی حکومت سے بھی لڑ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہ کچھ کر ضرور رہے ہیں. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تمام تر حالات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کچھ نہ کچھ تو ضرور کر رہی ہے. ماضی میں آپ دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے پیچھے ہوتی تھی اور حکومت کے ساتھ معاملات ہوتے تھے. اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، حکومت کے ساتھ بھی ایک پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کافی حد تک سیاسی ایک سپیس لی ہوئی ہے. وہ اپنی سیاسی بات بھی کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں اور ریلیونٹ بھی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ عمران خان صاحب کی ذات ہے، جس طرح وہ جیل میں ہیں اور ان کا جو موقف ہے. کچھ دوست اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، کچھ سینئر صحافی بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو کتنی ناکام سیاست ہے، یہ ہے وہ ہے. آئی ڈونٹ نو ان کے کیا پرنسپلز ہیں، ان کی کیا کامیاب سیاست ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. حکمرانوں کے دسترخوانوں پہ بیٹھ کے کھانے کھا کے پھر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ کامیاب سیاست تو وہی ہے کہ جس کے دسترخوان پہ 10 کھانے ہر وقت لگے ہوں، عوامی پیسہ ہو، پروٹوکول انجوائے کیے جا رہے ہوں، باپ کی تنخواہ 600% بڑھ جائے، بیٹا جو ہے وہ 2 کروڑ کی گھڑی پہن کے پھر رہا ہو. دیکھیں جس ملک میں آپ کو ورلڈ بینک یہ بتا رہا ہے کہ 50% کے قریب یعنی 45% آبادی غربت کا شکار ہو چکی ہے، ملک اس وقت تاریخ کے بلند ترین قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. اس ملک میں چیئرمین سینٹ کی تنخواہ 600% بڑھائی گئی، انہوں نے بیک ڈیٹڈ تنخواہ لی، اور اب خبر سامنے آئی کہ ان کا بیٹا تو 2 کروڑ کی گھڑی، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قیمت اس سے بھی زیادہ ہے، پہن کے اسپین میں پھر رہا تھا اور کسی نے اس سے چھین لیا. تو جو اتنی مہنگی گھڑیاں افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے والد صاحب کو کیا ریاست سے اتنی بڑی تنخواہ لینی چاہیے، اتنی مہارت لینی چاہیے؟ اس سے آپ اس نظام کا اندازہ لگا لیں کہ یوٹیلٹی سٹور بند کر دو، عوام کو کوئی مہارت نہیں ملنی چاہیے. یہ حکمران شرافیہ کے لیے ساری مہارت ہیں، ان کے بچے کروڑوں کی گھڑیاں پہنتے ہیں، لیکن یہ عوامی خزانے کے اوپر پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں اور پھر دانشور بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی وہ بھی بڑا کامیاب سیاستدان ہے، وہ بھی بڑا کامیاب سیاستدان ہے. یہ ہے ہمارا اصل المیہ. کیا کامیابی عوامی پیسہ خرچ کرنے سے ملتی ہے؟ کیا کامیابی جو ہے پروٹوکول انجوائے کرنے سے ملتی ہے؟ یا کامیابی آئین اور قانون کی بات کرنے میں کامیابی ہے، لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیابی ہوتی ہے؟ اب آپ دیکھ لینا کہ جس ملک میں کسی بھی آپ دنیا کا کوئی بھی ملک اٹھا لیں، افریقہ کو کوئی مطلب کمزور سے کمزور ملک اٹھا لیں، وہاں پہ پتا چلے کہ جی 45% آبادی غربت کا شکار ہے اور حکمرانوں کی یہ حالت ہے کہ جو حکمران اشرافیہ ان کے بچے کروڑوں کی گھڑیاں پہنتے ہیں. آپ کو آؤٹ ریج نظر آئے گی ایک دانشور طبقے کے اندر. لوگ اس پہ شاعری کریں گے، لوگ اس پہ کالم لکھیں گے، لوگ اس پہ پروگرام کریں گے کہ یار یہ کس طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور یہ جو حکمران اشرافیہ جن کے پروٹوکولز میں اضافہ ہو رہا ہے، جن کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ اتنے امیر ہیں کہ ایک طرف آبادی ایسی کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ 2 وقت کی روٹی کے لالے ہیں، اور یہ 2 کروڑ کی گھڑیاں پہن رہے ہیں.
کسی بھی موضوع معاشرے میں اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، پر اس کو کیوں یہاں پہ برداشت کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر؟ اس میں سب سے بڑا کردار ان جعلی دانشوروں کا ہے جن کی نظر میں کامیاب سیاست یہ ہے. ان دانشوروں کی نظر میں کامیاب سیاستدان بس وہی ہے کہ جناب جو نظام میں کسی نہ کسی طرح فٹ رہے اور عوامی پیسے سے جو ہے نا مکمل طریقے سے عیاشی کرے، بس وہ ان کی نظر میں کامیابی ہے. ان کی بڑے بڑے گھر ان کی کامیابیاں، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں ان کی کامیابیاں. یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں سے وہ نکل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ تو دانشور ہیں، آپ تو بتائیں کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے. بھائی وہ تو 2 نمبری کر کے تو ڈاکو بھی کما لیتا ہے، 2 نمبری کر کے تو چور بھی ٹھگی لگا لیتا ہے، تو وہ کیا بڑا کامیاب انسان ہوتا ہے؟ دنیا بھر میں دانشور جو طبقہ ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، جو اوپینین میکرز ہوتے ہیں، وہ رائٹ اور رانگ کے اوپر بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے. یہاں پہ گلوریفائی کیا جاتا ہے، اس کو کامیاب سیاستدان کہا جاتا ہے جو 2 نمبری کر کے کسی طریقے سے نظام کے اندر فٹ ہو جائے. یہ ہمارا اصل المیہ ہے. ان سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ جو کہتے ہیں نا جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، اس میں جرنیلوں کو بلایا جائے، ججز کو بلایا جائے، اس میں جو سیاستدان ہیں ان کو بلایا جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا اس میں صحافیوں کو بھی بلایا جائے، ان کو بھی بلایا جائے اور بتائیں یہ جو حکمرانوں کے دسترخوانوں پہ بیٹھ کے کھانے والے جی جتنے بھی ہیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، ان سے بھی پوچھیں کہ بھائی تم ہر اس طرح کی 2 نمبر چیز کو کیوں جسٹیفائی کرتے ہو؟ یہ بھی اپنے جرائم کو آ کے وہاں پہ قبول کریں. ہماری جو برادری، ان کے کتنے پلاٹ ہیں، ان کی کتنی مرات ہیں، انہوں نے کتنی سرکاری نوکریاں لی، انہوں نے کیا کیا کیا، اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. بڑا ایزی ہوتا ہے کہ آپ جناب بیوروکریسی پہ بھی چڑھ دوڑیں، آپ جرنیلوں کو بھی برا بھلا کہیں، آپ ججز کے اوپر بھی بات کریں. جو اپنی صحافت کی حالت ہے اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. ایاز صادق صاحب نے کہا ہے جی کل بھارت میں راہل گاندھی گرفتار ہوئے لیکن ان کا کوئی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا. کسی گرینڈ جرگا کو نہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی، میرا گرینڈ جرگا یہ ایوان ہے. اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہے. میرے خیال میں اس اسپیکر صاحب کے ٹینیور میں جتنی بے توقیری اس ایوان کی ہوئی ہے، مطلب آپ ان کو داد دیں کہ یہ ابھی راہل گاندھی کی بات کر رہے ہیں. کیا بھارتی پارلیمنٹ میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ پولیس اندر جا کے لوگوں کو گرفتار کر لے گی یا بھارتی پارلیمنٹ کے گیٹ بند ہو جائیں گے؟ اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ انکوائری کروائیں گے کہ وہ لوگ کیوں گرفتار ہوئے، کیسے ہوئے، وہ کدھر گئی انکوائری؟ اور ان کی تنخواہ میں بھی 600% اضافہ ہوا ہے. ایاز صادق صاحب اور یہ جناب باتیں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جناب میری نظر میں یہ جو ایوان ہے یہی میرا جرگہ ہے. بھائی اس ایوان کا تقدس تو اسپیکر صاحب کی کرسی نے، اسپیکر کے آفس نے برقرار رکھنا ہوتا ہے. وہ کتنا انہوں نے رکھا یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، وہ میرے خیال میں سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا کچھ ہوا اس دور کے اندر. حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ وفاق کا ایک نمائندہ گورنر وہ ایک تقریر کر رہے ہیں اور انہوں نے کامران ٹسوری صاحب، میں نے پچھلے بھی ولاگ میں کہا تھا زندگی تو کامران ٹسوری صاحب گزار رہے ہیں، باقی سب تو گزارا کر رہے ہیں. کامران ٹسوری صاحب کی کیا بات ہے، وہ جناب روز ہی کوئی نہ کوئی رونق انہوں نے لگائی ہوتی ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ جی اس بار سوچ کر ووٹ دینا، ایک یہ تقریر کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں دینا ہے تو بھی دے دینا، کیا فرق پڑتا ہے، پچھلی دفعہ بھی تو دیا تھا، پہلے جو آپ نے ووٹ دیا تھا نکلا تو نہیں. اور پھر اس کے اوپر وہ ہنسے اور پھر کہا کہ لوگوں کو اب شاید سمجھ آئیے. انہوں نے کہا جی جس مرضی کو ووٹ دے دو، کیا فرق پڑتا ہے، ووٹ تو نکلے گا تو نہیں، اس کو ووٹ تو کہیں اور سے جا کے نکلے گا. یہ ایک صوبے کا گورنر، وفاق کا نمائندہ، یہ ووٹ کی عزت کے حوالے سے اب آپ دیکھ لیں. یہ تو مطلب اب ووٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو اس کا آپ اندازہ لگا لیں. اب کامران ٹسوری صاحب کے اوپر تنقید تو بڑی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک صوبے کا گورنر یہ بات کر رہا ہے، لیکن یہ اس وقت ریالٹی ہے. وہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو ہوئی ہے کہ کراچی میں ووٹ کس کو پڑا، نکلا کس کو. ماضی کے اندر بھی بہت سارے الزامات لگتے رہے. تو اب اس حد تک جو ہے نا چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ گورنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی دے دو جس مرضی کو ووٹ دینا ہے. پہلے بھی دیا تھا نا، نکلا کہ نہیں نکلا، ووٹ تو پھر کہیں اور سے جا کے نکلا. محمد علی دورانی صاحب کہتے ہیں کہ جی آئینی اختیار تو حکومت کے پاس ہے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ جی یہ ہائیبرڈ نظام ہے. حکومت نے گزشتہ 2 برس میں بھرپور کوشش کی کہ عوام اور فوج کو آپس میں لڑا دیا جائے. اچھا اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب جہاں پہ بھی کوئی اچھی بات ہوتی ہے، عماد اگر اپنے والد کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو ان کے حمایت کرنے والے صحافی بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں او مریم بی بی کا اس میں کردار ہے، میاں صاحب کا اس میں بڑا کردار ہے. جہاں پہ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکتی، ان کی بہنوں کو روکا جاتا ہے، ان کو کسی کو مارا جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، یہ فوراً کہتے ہیں جی اس میں تو حکومت کا تو تعلق ہی نہیں، یہ معاملہ کہیں اور ہے. تو جو بھی اس طرح کا ملبہ ہوتا ہے یہ فوراً اٹھا کے دوسری طرف پھینکتے.
کوئی بھی اچھی پیچ پہ بات ہو تو فوراً کریڈٹ میاں صاحب کو دے دیتے ہیں. ایون کہ یہاں تک کہہ دیا کہ جی جنگی پلاننگ تو میاں صاحب کر رہے تھے, کتنے دن وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے رہے, تو سارا کریڈٹ یہ فوراً اس طرف دیتے. اچھا, اب یہ حکومت والوں نے ہائیبریڈ نظام کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی ہے. خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام. پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں جناب یہ کسی نہ کسی طرح کا ہائیبریڈ نظام تو ہے. قمر الزمان قاہرہ صاحب بھی فرماتے ہیں, دیگر لوگ بھی فرماتے ہیں. آپ ان کے شروع کے دن دیکھیں اور شروع کے بیانات دیکھیں, یہ اس طرف آتے ہی نہیں تھے. اچھا, ان کو کیا تھا کہ جی ہم چیزوں کو تبدیل کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. جب ان سے کچھ ڈلیور نہیں ہو سکا, جب یہ کچھ کر نہیں سکے, اب ان کو پتا ہے کہ ہم عوام کو کچھ دے نہیں سکے, اگلے جو الیکشن میں عوام نے پھر ہمارے ساتھ کوئی اچھی نہیں کرنی, تو اب یہ اچانک یہ بولنا شروع ہو گئے کہ جی یہ تو ہائیبریڈ نظام ہے. خود ماننا شروع ہو گئے تاکہ ملبہ ڈالا جائے دوسری طرف. جب معاملہ سارا اتر جائے گا, ختم ہو جائے گا, اگر ان کی حکومت ختم ہوتی ہے, معاملہ کسی اور طرف جاتا ہے, تو یہ فوراً کہیں گے جی بھائی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے, یہ تو ہائیبریڈ نظام تھا, ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے. اچھا, پہلے یہ نہیں کہتے تھے, اب یہ کہنا شروع ہو گئے, کیونکہ پہلے ان کو یہ تھا کہ شاید ہم کوئی تبدیلی لے کے آ جائیں گے, ہم بڑے تجربہ کار ہیں, لیکن ان سے ہوا کچھ نہیں. تو اب یہ کہتے ہیں جی یہ تو ہائیبریڈ نظام ہے, ہم اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بنیادی طور پہ اپنے اوپر سے ملبہ اتارنا اور کسی اور کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالنے والی بات ہے, اس سے زیادہ یہ کوئی اصولی موقف نہیں ہے ہائیبریڈ والا. اچھا جی, آخر میں کیا عمران خان صاحب کو شوکت خانم اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے, اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں, لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. بنیادی طور پہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا وزن بھی کم ہو رہا ہے, ان کی صحت کے حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں. خان صاحب کے بیٹوں نے بھی اپنے انٹرویو میں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے جو اپنے ڈاکٹر ہیں ان سے ان کا معائنہ نہیں کروایا جا رہا, تو ہماری خواہش ہے کہ ان کے ڈاکٹرز جا کے ان کا معائنہ کریں. اور انہی کی ایک طرح سے انسٹرکشن کے اوپر, انہی کی اس بات کے اوپر اب پاکستان کے اندر ایک اپلیکیشن موو کی گئی ہے. غالباً علی امین گنڈا پور صاحب نے وہ اپلیکیشن موو کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا گیا ہے کہ جیل اتھارٹیز کو پابند کیا جائے کہ شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ایکسیس دیا جائے, خان صاحب تک وہ جائیں اور جا کے خان صاحب کا طبی معائنہ کریں. خان صاحب نے کسی موقع پہ نہیں کہا کہ جی مجھے شوکت خانم شفٹ کر دیں یا کسی اور اسپتال میں شفٹ کر دیں. تو اصل سٹوری یہ ہے کہ خان صاحب کے جو فیملی ذرائع ہیں وہ پریشان ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, اور ان کی خواہش یہ ہے کہ شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا ایک بورڈ جا کے خان صاحب کا طبی معائنہ کرے, کیونکہ ان کو جو لوگ مل رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ ان کا وزن وغیرہ کم ہو رہا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا طبی معائنہ ہو. تو یہ صرف اس حد تک شوکت خانم کے ڈاکٹروں کی انوالومنٹ ہے. باقی خان صاحب نے کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں دی اور کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ خان صاحب کو شوکت خانم اسپتال شفٹ کر دیا جائے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.